اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قائم ٹی وی کی خصوصی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ناظرین اکرام، یہ ایام مولا امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ مصطفیٰ قرآن ہیں، قرآن کا سایہ علی۔ مصطفیٰ قرآن ہیں، قرآن کا سایہ علی۔ علم کی لو، فکر کی ذو، عشق کا جلوہ علی۔ ہے لب بدر و احد پر لا فتح الا علی۔ خضر رستہ بھول جائیں تو پکاریں یا علی۔ ہٹ کے اس در سے کسی کو آگہی ملتی نہیں، راہ شہر علم بن حب علی ملتی نہیں۔ جب ہم مولا امیر المومنین اسلام کی مدح بیان کرنا چاہتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نظر آتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تب بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے۔ علی ابن ابی طالب کے فضائل اتنے ہیں کہ شمار سے باہر ہیں۔ اللہ اکبر! کیا مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کا مرتبہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ پروردگار دو عالم نے آپ کو مظہر العجائب بنایا ہے، یعنی خدا کے عجائبات کا مظہر۔ اب جو مولا امیر المومنین اسلام کے فضائل پہ شک کرتا ہے گویا خدا کی قدرتوں پر شک کرتا ہے۔ اور ہم جب امیر المومنین اسلام کے فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں تو شیعان حیدر کرار پر یہ الزام آتا ہے کہ آپ فضیلتوں کو بڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ بڑھا کر تو وہ بیان کر سکتا ہے جو مکمل جانتا ہو، جبکہ بڑے سے بڑا عالم مولا کائنات کی بارگاہ میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یا امیر المومنین، آپ کے فضائل کی حد کو یا خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتا ہے۔ اور جب ہم پروردگار دو عالم کی جانب سے بھیجے ہوئے قصیدوں کو دیکھتے ہیں جو مولا امیر المومنین اسلام کی شان میں پروردگار دو عالم نے کہے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث علماء اہل سنت نے بھی ہر جگہ نقل کی کہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ علی کے حق میں، علی کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے علی کی مدح میں جتنی قرآن کی آیات نازل ہوئیں اتنی کسی کے لیے نازل نہیں ہوئیں۔ یعنی جو شیعان حیدر کرار نہیں ہیں وہ بھی اس حقیقت کے معترف ہیں کہ پروردگار دو عالم نے مولا کائنات امیر المومنین کا مرتبہ یہ رکھا ہے۔ اور علماء اہل سنت میں معتبر ترین علماء یعنی یناب المودت اور شواہد التنزیل اور بڑی کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں جن کی شان میں پروردگار دو عالم نے 300 آیات نازل کی۔ کیا مرتبہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا کہ جو آپ سے کچھ اختلاف بھی رکھتے ہیں انہیں بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ جتنا پروردگار دو عالم نے علی ابن ابی طالب کی مدح کی ہے اتنی مدح خدا نے کسی اور کی نہیں کی۔ اور کیوں نہ ہو کہ مولا امیر المومنین اسلام جانشین رسول ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف ہم نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 23,000 سے زیادہ، محققین نے لکھا کہ 23,000 سے زیادہ احادیث ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں۔ کہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، وہ کذب کرتا ہے جو یہ کہے کہ وہ شہر میں دروازے کے بغیر داخل ہوا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ امیر المومنین کا محتاج خدا نے تمہیں بنایا ہے، تم دروازے سے داخل ہوئے بغیر
شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، شہر سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی اب جو چاہتا ہے کہ وہ پروردگار دو عالم تک پہنچے تو خدا نے گویا راستہ بتا دیا کہ علی باب اللہ ہیں، علی باب مدینۃ العلم ہیں، علی تک پہنچو گے تو مصطفیٰ تک رسائی ہوگی، اور مصطفیٰ تک پہنچو گے تو خدا تک رسائی ہوگی۔ اور جو منکر نبی تھے انہوں نے خدا کہا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں پیغمبر نے کیا کہا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شان یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی صاحب اقتدار ہوتا ہے، کوئی صاحب فضیلت ہوتا ہے، کسی کو کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جسے لوگوں نے خدا کہا اور اس نے انکار کیا۔ اس کی شان، اس کی فضیلت، اس کی بلندی، اس کی بڑائی کو کون بیان کر سکتا ہے جس کی مدح پروردگار دو عالم کر رہا ہو، جس کی مدح اس کا حبیب کر رہا ہو، اور جو بار بار دنیا کو ٹھکراتا ہے کہ جو منکر نبی تھے انہوں نے خدا کہا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں پیغمبر نے کیا کہا۔ مولا کہا، امام کہا، متقی کہا، محفل کہا، چراغ کہا، روشنی کہا، حق کا ولی کہا، کبھی حق کو علی کہا، قدرت نے جس کا حکم دیا تھا وہی کہا، اس آئینے میں جلوہ حق آشکار ہے، بندہ ہے پھر بھی چہرہ پروردگار ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا، اور رسالت مآب کے خطبات کا نچوڑ یہ بتاتا ہے کہ امامت کا منصب کیا ہے، امام اول کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، رسالت مآب ارشاد کرتے ہیں کہ اللہ کے نظام ہدایت میں امام نبی کا وزیر ہوتا ہے، وصی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے۔ رسول دین لاتا ہے، امام دین کو بچاتا ہے۔ رسول دین کی بنا ہے، امام دین کی بقا ہے۔ رسول کا کام بندوں تک ابلاغ شریعت ہے، امام کا کام اس شریعت کی حفاظت ہے۔ رسول اللہ کے اعمال لوگوں تک لے کر آتا ہے، اور امام لوگوں کے اعمال خدا تک لے کر جاتا ہے۔ امام رائی ہوتا ہے، امام اپنے گلے کا نگہبان ہوتا ہے۔ امام کا فرض ہوتا ہے کہ ہر حال میں اعلاء کلمت الحق کرتا رہے، اور مولا امیر المومنین اسلام اس طرح اعلاء کلمت الحق کرتے ہیں کہ ہر مقام، ہر منزل پر رسول خدا کی اطاعت کی منزل کمال کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں۔ جہاں اگر رسول خدا شب ہجرت یہ کہتے ہیں کہ یا علی کیا آج کی شب تم میرے بستر پر سو جاؤ گے، تو کوئی تاریخ، کوئی مخالف یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول سے مولا کائنات نے کوئی سوال کیا ہو۔ آپ نے فقط ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا ایسا کرنے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ اور آپ نے کہا ہاں۔ تو مولا کائنات سوئے، وہ جس کی ہر رات عبادت پروردگار دو عالم میں گزرتی ہے، جس کے مخالفین بھی اس بات کا، اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی آواز 1000 رکعت علی ابن ابی طالب پڑھتے ہیں، 1000 تکبیروں کی آوازیں لوگ سنتے ہیں۔ مولا امیر المومنین اسلام ساری رات عبادت پروردگار دو عالم میں رہتے ہیں۔ لیکن جب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کیا علی آج کی شب تم میرے بستر پر سو جاؤ گے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہم سوئے، اور اس شان سے سوئے کہ خدا نے آپ کا نفس نفیس خرید لیا اور اس کی قیمت میں اپنی مرضی عطا کر دی کہ نیند کا ربط بظاہر تو عبادت سے نہیں، خلل آتا ہے نمازوں میں اگر ہو یہ قریب، اس کا مقصد جو پیغمبر کی حفاظت ہو کہیں، پھر یہی نازش تقویٰ ہے بفتوائے یقین، کل ایما سے جو حاصل اسے قربت ہو جائے، نیند من جملہ ارکان عبادت ہو جائے۔ اور اللہ اکبر، مولا امیر المومنین اسلام کا یقین کس منزل کمال پر ہے کہ جب کسی نے شب ہجرت کے بعد مولا امیر المومنین اسلام سے سوال کیا کہ یا علی کیا آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ صبح بیدار ہو سکیں گے، جبکہ 40 ننگی تلواروں کے سائے میں آپ سوئے ہیں، سارا عرب آپ کا مخالف تھا، آپ کے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے لوگ گھوم رہے تھے، اور ہر قبیلے سے ایک آدمی منتخب کیا گیا تھا، اور مولا امیر المومنین اسلام اس شب میں
رسالت مآب کے بستر پر سوئے ہیں، تو مولا امیر المومنین اسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ ہستی جس نے اپنی عبادتوں کے بارے میں جب کسی نے وضاحت چاہی کہ یا علی آپ تو ایسے عبادت کرتے ہیں جیسے آپ نے خدا کو دیکھا ہو، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا اگر دیکھا نہ ہوتا تو عبادت نہ کرتا، یا آپ کا یہ ارشاد کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات ہٹا دیے جائیں تب بھی خدا کی قسم میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، جس کا یقین منزل کمال پر ہے۔ اور مولا امیر المومنین اسلام کا یقین کس منزل کمال پر ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کو یقین تھا کہ آپ کی زندگی رہے گی، آپ کو یقین تھا کہ آپ اس رات کے بعد اٹھ سکیں گے، آپ جاگیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر شب تو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اگلی صبح مجھے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے، سردار انبیاء نے، حبیب خدا نے، محبوب خدا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی آج کی شب تم میرے بستر پر سو جاؤ، کل تم مجھ سے ملاقات کرو گے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میں زندہ رہوں گا، یعنی اس بات کا یقین تھا۔ اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ بے شک علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں کہ شان وہ ہے کہ ملک نور خدا کہتے ہیں، آن وہ ہے کہ نبی قلہ کشا کہتے ہیں، ذات ایسی ہے کہ سب صلی علیہ کہتے ہیں، اور نصیری تو خدا جانی کیا کہتے ہیں، جیسے احمد کا شرف خالق غفار کے بعد، ہو بہو ایسے ہیں یہ احمد مختار کے بعد۔ ناظرین اکرام، مولا امیر المومنین اسلام کے فضائل کی بلندیوں کو ایک مشت خاکی کیا بیان کر سکتا ہے؟ اگر آپ کے فضائل کی، آپ کے صرف اوصاف کو اگر بیان کرنا مقصود ہو تو شاید مہینوں لگ جائیں اور انسان صرف ان اوصاف کو، ان القابات کو ہی بیان کرتا ہے، یعنی اس کی تفصیل میں نہ جائے اور اسی کو بیان کرتا رہے۔ اور وہ ہستی جس کے مصائب بھی کمال نظر آتے ہیں، اللہ کے رسول نے مولا امیر المومنین اسلام سے ارشاد فرمایا تھا یا علی میرے بعد تم پر ظلم کیا جائے گا، اور شقی اور بدبخت ترین شخص تمہیں قتل کرے گا، اور عزاداران امام جب مولا امیر المومنین اسلام کے سر پہ ضربت لگائی گئی ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار، لکھنے والوں نے لکھا کہ جتنی عداوت امیر شام کو علی ابن ابی طالب سے تھی، اتنی ہی زیادہ زہر میں تلوار کو بجھایا گیا تھا، کہ جب جراح امام کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور امام کا زخم سر دیکھا ہے تو صرف سر شگافتہ نہیں ہوا تھا، یعنی صرف سر پہ ایک ضربت نہیں لگی ہے۔ جب جراح نے زخم امام دیکھا ہے تو اس نے اپنا عمامہ اتار کر زمین پر رکھ دیا اور اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ امام حسن اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا پردے کے پیچھے اس بات کی منتظر ہیں کہ اب جراح آئے گا، بابا کے زخم کو دیکھے گا اور یہ بتائے گا کہ ایسے مریض کتنے دنوں میں اچھے ہو جاتے ہیں۔ جراح یہ بات جانتا ہے کہ مولائے کائنات کے گھر کی مستورات پردے کے پیچھے اس بات کی منتظر ہیں کہ جراح کیا جواب دیتا ہے، لہٰذا جراح نے زخم امام دیکھا، اپنا عمامہ اتارا اور آنکھوں سے اشک بہائے، اور امام حسن علیہ السلام سے رو کر کہا ابرو کا بے لہو کے بہے زخم بھر چکا، اب کیا علاج، زہر تو کام اپنا کر چکا، کوئی مرہم کوئی دوا اب امیر المومنین کے کام نہیں آ سکتی۔ اور امیر المومنین کی حالت یہ ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ 19 ماہ رمضان کے دن جب روزے کے افطار کا وقت آیا ہے، امام کو غش پہ غش آ رہے ہیں، جوق در جوق لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور جب لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کی بیٹیوں کو پردے میں جانا پڑتا ہے۔ شہزادی زینب عالم میں بے قراری میں امام حسن سے رو کر کہا بھیا حسن اب لوگوں سے معذرت کر لیجئے، اب دل یہ چاہتا ہے کہ بابا کے پاس سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ ہوا جائے۔ اور ایسے عالم میں جب کچھ مولا کے محبت کرنے والے آئے اور شہزادیوں کو پردے کے پیچھے جانا پڑا تو شہزادیاں اس بات کی منتظر ہیں کہ اب
مولا امیر المومنین کے چاہنے والے جائیں اور وہ پھر بابا کے پاس آ جائیں۔ ایسے عالم میں جب امام کے محبت کرنے والے جانے لگے، امام نے بدقت تمام اپنی آنکھوں کو کھولا اور اپنے محبت کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہا، اپنے امام کا، علی ابن ابی طالب کا آخری سلام قبول کرو۔ بیٹیاں باپ کے زخم کو دیکھ رہی ہیں، اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اب بابا سے جدائی قریب ہے، لیکن امام کے ان الفاظ کو سن کر بیٹیاں عالم بے قراری میں رونے لگیں۔ یعنی یہ جانتی ہیں کہ بابا کی جدائی کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک امید ہے۔ لیکن جب امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب ہمارا آخری سلام قبول کرو، تو شہزادیوں کی تڑپ کے رونے کی آواز آئی، اور روایتوں نے لکھا کہ امام کے محبت کرنے والے جلدی جلدی امام کے ہاتھوں کو چوم کر امام کے گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور آپ نے فرمایا، آج جن آوازوں کے احترام میں تم میرے گھر سے دور جا رہے ہو، دیکھو کل ایسا نہ ہو کہ جب یہی آوازیں بلند ہوں کوفے میں، دربار کوفہ میں، بازار کوفہ میں جب یہی آوازیں بلند ہوں تو تم لوگ ان آوازوں کا تماشا دیکھنے کے لیے آ جاؤ۔ یاد رکھنا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یاد رکھنا یہ محمد مصطفیٰ کی نواسیاں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان